بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اردو کی غزل نمبر 7 ظفر اقبال کی غزل کے ساتھ نالج ود کلندر کی جانب سے خوش آمدید بچوں۔ آج کی اس غزل میں ہم بورڈ کے پیپر کے حوالے سے کچھ اہم معروضی سوالات اور کتاب میں موجود مشقی سوالات کو آپ کے لیے حل کریں گے۔ تو چلیں ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کچھ ماڈل MCQs یا اہم معروضی سوالات جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ درست جواب پہ ٹک کا نشان لگائیں۔ ظفر اقبال اوکاڑا میں پیدا ہوئے۔ آپ کو 4 آپشن دیے ہوں گے، آپ نے اس میں اوکاڑا سلیکٹ کرنا ہے۔ ظفر نے غزل کی روایات کے سحر سے خود کو آزاد کر لیا۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے ظفر اقبال کو ادبی مرتد کہا ہے۔ دشت میں خاک اڑا ہی نہیں، وحشت نہیں کی۔ یہ بھی سچ ہے کہ تیرے ہم بھی سوال ہی نہ ہوئے۔ نمبر 6، ہم نے پیدا بھی ہوئی ہے تو شکایت نہیں کی۔ اور نمبر 7، ہم نے دانستہ وہاں تیری حمایت نہیں کی۔ بچوں، غزل میں سے کہیں بھی کوئی بھی اسی طرح کا کوئی مصرع جو ہے آپ کے MCQ میں آ سکتا ہے، یا شاعر کی زندگی کے بارے میں کوئی سوال آپ کے MCQ میں آ سکتا ہے۔ اب ہم مشقی سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ مشقی سوالات بہت آسان ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے کہ اس غزل کے کس شعر میں صنعت مرات النظیر کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس غزل کے درج ذیل شعر میں صنعت مرات النظیر استعمال کی گئی ہے۔ یہیں پھرتے ہیں شریف آدمیوں کی صورت، دشت میں خاک اڑا ہی نہیں، وحشت نہیں کی۔ اس شعر میں دشت کا ذکر ہے۔ دشت کہتے ہیں ریگستان کو، اور دشت کا ذکر کر کے اس کی مناسبت سے خاک اور وحشت کا ذکر کیا۔ خاک مٹی کو کہتے ہیں اور وحشت پاگل پن کو کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صنعت مرات النظیر ہے۔ اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ تو بچوں، یہ اعراب لگا کے آپ کو دکھا دیں، اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کمنٹ میں بتا دیں، آپ کے لیے الگ سے وائٹ بورڈ پہ ویڈیو بنا کے اس کو سمجھا دیا جائے گا۔ بہت آسان ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، غزل کے مطابق درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ شاعر محبوب کے خوابوں میں حصے دار نہیں ہوتا، درست۔ محبوب کے جفاؤں سے شاعر وحشت زدہ ہو گیا ہے، غلط۔ شاعر وحشت زدہ نہیں ہوا۔ شاعر نے بے وفائی کا بدلہ لیا، بالکل لے لیا، درست بات ہے۔ جیسا محبوب نے کیا اس نے ویسا کیا۔ شاعر نے جان بوجھ کر محبوب کا ساتھ نہیں دیا، یہ بھی درست ہے، بالکل۔ اور سوال کرنا شاعر کو اچھا نہیں لگتا، بالکل درست ہے۔ شاعر بہت خوددار ہے اور اس نے محبوب کے سامنے اس سے محبت کا سوال نہیں کیا۔ اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ شاعر کو محبوب کے رویے پہ بے حد حیرت ہے، غلط۔ شاعر کو بالکل حیرت نہیں ہے۔ شاعر کا ظرف بے پناہ وسیع ہے، بالکل غلط۔ شاعر نے کہا ہے میرا ظرف اتنا وسیع نہیں ہے۔ شاعر اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے سوال نہیں کرتا، بھی پہلے بھی بتایا شاعر خوددار ہے، وہ سوال نہیں کرتا، بالکل درست۔ اور وصال یار شاعر کی حسرت ہے، نہیں، شاعر کو جو مل گیا وہ اس پہ خوش ہے، اور جو نہیں ملا اس کی بالکل حسرت نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور چاہت کے باوجود شاید ہمت نہ کر سکا، بالکل درست۔ تو اس کے ساتھ ہی بچوں ہمارے آج کی ایکسرسائز اپنے اختتام پہ پہنچی۔ بہت مختصر ایکسرسائز تھی۔ اگلی ویڈیو میں ہم غزل نمبر 8 کی تشریح اور اس کے بعد اس کی ایکسرسائز کو سالو کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔